السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریاہ۔ براجران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے در سے وابستہ کیا جہاں پر ایمان کی دولت سے ہم کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرما رہا ہے، کیونکہ یہ جو در ہے یہ پیران پیر کا در ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در ہے۔ انہی کی نسبت سے آج ہم یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر غوث پاک کا دامن نہ ملتا تو آج ہم قارئ تھے۔ ایک شاعر ہے، اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، مفت میں زندگی کھو رہا تھا، غوث اعظم کا در کیا ملا، مقصد زندگی ملی۔ غوث اعظم کا در چھوٹا تو در بدر ٹھوکریں کھانا پڑتا۔ یہ وہ کیونکہ ہماری جو محفل ہے یہ محفل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر دین، ایک لمحے کی فکر دین 100 سال کی بے ریا عبادت کے برابر۔ اب یہاں جو ہم جمع ہیں، یہاں جو جمع ہے فکر دین میں جمع ہے، دین کی فکر کے لیے جمع ہے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو دل میں سے دنیا کی محبت نکال دیتے، نہیں، دل میں سے دنیا کی محبت نکالنا ان کا کام ہے۔ دل میں سے دنیا کی محبت نکل گئی تو کس کے لیے آتے حلقے میں؟ دین کے لیے جاتے، دین کی فہم کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آتے اولیاء کی بات کرو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے، اللہ کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بارہا ہمارے پاس بات آتی، ہم زندگی بھر اللہ والے بولتے مروا جائیں گے دنیا میں۔ اللہ والوں کے پاس اللہ ہی ملتا، اللہ مل گیا تو سب مل گیا، اللہ ملا تو سب ملا۔ سب بولتے اللہ والوں کے پاس سب کچھ ملتا، جو مراد لے کے جائیں گے اس کی مراد پوری ہوتی۔ کیوں ہوتی؟ کیوں اللہ سے ملا ہے دونوں، اللہ سے ملا ہے۔ اب انہیں اللہ سے مانگ لینا جو مانگنا، ان کو وسیلہ بنا کے جاتے اللہ، یہ ہے وسیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم دیتا ہے۔ اللہ کی بھلائی بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ دین کے تعلق سے اتنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احادیث میں خبر آتی ہے کہ دین کی اتنی اہمیت ہے، اور دین اللہ کے پاس نعمت ہے۔ اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو ہم کیا ہے؟ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم وہ امت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ دین مکمل کرا۔ ہم سے پہلے جو امتیں آگے گئی ان پہ دین مکمل نہ تھا، تھوڑا دین آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہ تعالیٰ تمام کا تمام دین مکمل کر دیا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
اور جتنی نعمتیں ہیں نا پوری نعمتیں ہم نے تو برف کر دی. اب اللہ کے پاس نعمتیں تو بہت ہیں لیکن اللہ کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین ہے. یعنی پوری نعمتیں دے دی پر اللہ تعالیٰ دین کیا دیا؟ پوری نعمتیں آ گئی اللہ تعالیٰ پوری نعمتیں آ گئی. ایک لمحے کی فکر دین 100 سال کی بیری آئے عبادت کے برابر. تو دین کی فکر ہونا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے خل میں. اب ہم جو عبادتیں کر رہے نماز روزے زکات حج خیر خیرات جو کر رہی اس میں کتنی ریا ہے؟ اب ہم جو نماز پڑھے نماز قبول ہوتی نہیں تو مان ہو ہمارے گارنٹی دے سکتے ہم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں تو لے جا سکتے ہم. پھر جنت میں کیسا جانا؟ ایمان کی وجہ سے بھی لے جا سکتے جنت میں. ایمان سے پہلے ایک اور ایک چیز ہے اللہ کا فضل ہونا ہمارے اوپر. اللہ کے فضل سے جنت میں جاتے. اللہ کا فضل دنیا میں سے امان ہے ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ علم دین کی دولت سے وہ مالا مال فرقا یعنی مالا مال فرماتا اللہ تعالیٰ. دین کے راستے آسان کرتا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ. اب وہ منزلیں طے کرتے کرتے جنت تک پہنچ جاتے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارا مقام جنت بھی نہیں, جنت سے آگے جانا ہے. جنت بھی ماسی والا ہے, ہم کو مولا تک پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. ہمارا سلوک وہ ہے. یہ سلوک مطلق میں ہم لوگ سلوک مخیت میں نہیں ہے. ہمارا سلوک جو ہے ذکر اذکار سے طے ہوگا. ذکر اذکار بھی ہے ہمارے پاس لیکن مختصر ہے ذکر اذکار. علم عرفان زیادہ ہے. علم عرفان زیادہ ہے. علم عرفان سے انسان جلدی اللہ کے قریب پہنچتا. سلوک کی کتنے قسمیں ہیں؟ سلوک کے تو 2 قسمیں ہیں. ایک سلوک مطلق ہے, ایک سلوک مخیت ہے. سلوک مخیت کیا ہے؟ ذکر اذکار سے طے ہوتا. یعنی وظیفہ لے کے بیٹھے اللہ 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 1 لاکھ مرتبہ اگر روزانہ اللہ 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 بولے 1 مہینہ 40 دن کا اگر ہم ذکر کریں تو اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہوتے ہم کو وظیفہ دیتے ہیں ہمارے. اتنا 40 دن ریگولر پڑھنا. 40 دن اگر 1 دن ملا ہوگا پھر وہاں سے 40 دن پڑھنا. یعنی سلوک مخیت کے جو پیرا رہتے نا وہ سکون میں رہتے لوگ. سلوک مخیت کے جو پیر ہے جو اللہ والے جو سلوک مخیت میں رہتے ہیں ان کو بہت سکون تھا. مجرموں سے پریشانی رہتی. اپنے حضرت اللہ کو بہت پریشانی ہے مجرموں سے. کیوں؟ سلوک کس میں؟ سلوک مطلق میں. یہ سلوک مطلق ہے. یہ سلوک مخیت سے بڑا سلوک ہے. یہ جب نماز میں بھی پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم قرآن کے محمد اور یہاں بیٹھ کے ہمارا سلوک وہ سلوک ہے. سلوک ہے مخیت ذکر اذکار سے طے ہوتا ہے. بعض سلسلوں میں نقبندیہ سلسلہ ہے یہ نہیں پورے ذکر اذکار سے طے ہوتے ہیں. سلسلے میں اس میں وقت بہت زیادہ لگتا. اس کو کون سا سلوک بولیں گے؟ اس کو یہ اس کا راستہ ایسا ہے ذکر اذکار سے. یعنی اللہ تک پہنچنے کے 3 راستے 3 طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. 3 اسپیڈ سمجھیے. گیئر کرنا فرسٹ گیئر سیکنڈ گیئر تھرڈ گیئر گاڑی کا ہم اسپیڈ بڑھاتے ہیں تو گیئر چینج کر دینا. اسی طرح سلوک میں بھی 3 قسم کی اسپیڈ ہے. ایک سلو ہے, ایک میڈیم ہے, ایک اوور اسپیڈ ہے. اوور اسپیڈ میں حادثہ بھی ہو جاتا سوچ سمجھ جانا. اوور اسپیڈ میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہونا پڑتا, بہت تجربہ خود ہونا پڑتا. اوور اسپیڈ چلانا گاڑی کو 140 160 کار چلانا پڑتا بہت بڑا ایکسپیرینس ہونا پڑتا. میڈیم اسپیڈ کا 40 50 60. تو سلوک کی تو 2 قسمیں سلوک مطلق ہے اور سلوک مخیت ہے. سلوک مطلق یعنی ذکر اذکار سے یعنی علم و عرفان سے ہوتا ہے. سلوک مخیت ہوگا نا ایک جگہ بیٹھ جانا, ایک جگہ اللہ 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 ذکر کرنا. اللہ ملتا اس میں نہیں ملتا وہ کہ نہیں وہ دیر سے ملتا. وہ سلوک کیسا ہے؟ وہ سالک کی 3 قسمیں ہیں. سلوک 2 قسم کا لیکن سالک جو ہوتا نا سالک 3 قسم کا ہوتا. ایک سالک موری ہوتا. موری یعنی چوٹی کو بولتے سالک موری. اور ایک ہوتا سالک تیری یعنی پرندے کی رفتار. اور ایک ہوتا ہے سالک برقی بجلی کی رفتار. یہ 3 رستہ 3 اسپیڈ سے اللہ تک پہنچ سکتے. تیزی اگر جتنا جلدی پہنچنا ہے اب 3 سننے سے پہنچ لے لو. اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہو جانا کہ بجلی کی طرح پہنچنا خالی آنکھ بند کرتے مولا سامنے رہنا. تو سلوک ہے سالی کے موری کیا ہے؟ چوٹی کی راستہ سے طے کرتا ہوں نہیں. مثال کے طور پر
یہاں سے میں چونٹی کو چھوڑے 4 مہینہ جاؤں گا تو کب تک پہنچتی ہونے؟ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ اندازہ لگا لو. 1 مہینہ تو لگا دی میکسیمم, منیمم 15 سے 20 دن تو لگتے چونٹی کی رفتار. یہ ذکر اسکار کا راستہ ہے, ایسا سلو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. جتنا ذکر کریں گے اللہ کے قریب ہوتے رہتے, لیکن رفتار چونٹی کی رہتی اس میں. اور ایک ہے سالی کے تحری, یہ پرندے کا راستہ طے کرتا ہے. جہاں سے 4 مہینے کبوتر بھی چھوڑو جائے, پرندہ بھی چھوڑو کون سے بھی, کتنی دیر میں طے کرتا ہوں 1 گھنٹہ میں 10 منٹ میں طے کر لیتا ہوں, 10-15 منٹ میں. یہ کون سا سالی ذہن ہے؟ یہ علم و عرفان سے طے ہوتا ہے. وہ ذکر چونٹی کا جو راستہ ہے سلوک ہے, وہ کیا ذکر یعنی چونٹی کی رفتار کا ذکر کون سا ہے؟ ذکر سے یعنی راستہ طے ہوتا ہے چونٹی کی رفتار سے, وہ ذکر اسکار سے طے ہوتا ہے. اللہ کے قریب جتنا ہم ذکر کریں گے اللہ کے قریب ہوتے رہتے, لیکن سلو ہو جاتے ہیں, وہ سلو آہستہ آہستہ. مثال جیسے ابھی چونٹی کی رفتار, اب اسے اور جلدی پہنچنا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا. پرندے کی رفتار سے پہنچ جاتے اللہ تک. پرندہ چونٹی 15 دن میں پہنچتی تو پرندہ 15 منٹ میں پہنچ جاتا 4 مہینہ. یہ علم عرفان سے ہوتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے رہتے. اب اس سے بھی تیز اگر پہنچنا ہے تو وہ ہے برق. اور وہ معراج میں جو براق پہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آپ سفر پہ نکلے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی مزار شریف تھی. تو اللہ تعالیٰ سے اجازت دی ہے کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے گزر ہوں گا تو میں ان کے لیے سلام سلام پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو اجازت ملی, آپ خبر انور میں اپنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی سلام عرض کر رہے تھے. آپ سلام کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد میں جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہمارے کو؟ نہیں, سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنا تھا, پھر موسیٰ علیہ السلام کیسا پہنچ گئے؟ پھر براق کی رفتار سے جا رہے ہیں, براق کی رفتار سے جا رہے ہیں. تو مرتبہ گرانے والے یہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نہیں پہنچے, کیونکہ آپ جو جا رہے تھے براق کی رفتار سے جا رہے تھے, آپ اپنی رفتار سے جا رہے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رفتار براق کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار نہیں تھی. وہ اولیاء فرماتے ہیں یہ رفتار سواری کی ہوتی, سوار کی نہیں ہوتی. سوار کی رفتار الگ ہوتی. ہم گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنی رفتار سے لے جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف فرماتے تو کس کی رفتار تھی؟ وہ براق کی رفتار تھی. تو براق سے تیز موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز نہیں آپ کی رفتار. موسیٰ علیہ السلام کی براق سے تیز ہے, براق سے تیز ہے. تو اللہ آپ کا مرتبہ بتانے کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ رفتار تو براق کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. ہم ان کی آپ کی رفتار کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں بات؟ براق کی رفتار سے کیا, تو براق کی وہ رفتار ہے. تو یہ سلوک برقی جو ہے یہ عشق اور محبت سے طے ہوتا. اور براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت تھی. عشق محبت کب پیدا ہوتی؟ عاجزی اور انکساری سے. عاجزی اور انکساری جو براق تھا اتنے براقوں میں اللہ تعالیٰ کا اس کو جبرائیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا ہے؟ جاؤ وہاں سے جنت میں براق لے کر جاؤ. تو پورے براق یعنی خوش فہمی میں تھے, یعنی اکڑ رہے تھے کہ سب سے قوت میں ہوں, سب سے خوبصورت میں ہوں, سب سے طاقتور میں ہوں, شاید میرے کو لے کے آتے ہوں گے. سب امید لگا کے بیٹھے تھے میں. لیکن ایک برا کمزور تھا, نہیں عشق محبت تھی اس کے اندر اللہ اس کے رسول سے. اور کمزور تھا کون؟ وہ عاجزی انکساری میں تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ برا کو پسند کرے, حکم دیا وہ برا کو لے کے جاؤ. جو عاجزی انکساری ہوتی ہے یہ سلوک یعنی برقی میں ہوتی ہے. عشق محبت میں عاجز ہوا تھا انہیں, یہ عشق محبت مثال دیتے اللہ والے. تو یہ سلوک جو ہے نا عشق و محبت سے, عزت و انکساری سے, ذلت فقیری وہ احتیاطی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. جس کے بعد یہ سلوک یہ کیفیت آ گئی انہیں عشق و محبت کے سفر میں رہتا ہو.
تو تیسرا سفر کیا ہے؟ یہ سلوک نہیں سالک برقی ہے، یہ برق کی رفتار سے طے کرتا ہو رہے ہیں، برق جس رفتار سے نکلا وہ رفتار سے طے کرتا۔ برق اور ایک مثال دے تو بجلی ہے، برق سے مراد بجلی۔ بجلی جب آسمان پہ چمکتی اس کی روشنی کتنی دیر میں آتی؟ آواز بعد میں آتی۔ ہم روشنی کا اندازہ روشنی سے اندازہ لگاتے ہیں اب آواز آنے والی ہے نہیں؟ کتنی سیکنڈوں میں آنے والے، سیکنڈ میں۔ یہ ایسا طے ہوتا رہا سلوک کے مثالی کے برقی کیسا ہے، یعنی اس کو محبت سے طے ہوتا سیکنڈ میں اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہو۔ اس کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آتا تو ذکر اور علم کے بعد ہی یہ مقام۔ جب تک یہ علم نہیں لیں گے اللہ اس کے رسول کا تو کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ نہیں۔ تو اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خانقاہ سے وابستہ کیا کہ یہاں پر ہم کو سلوک یعنی مطلق میں ڈالا جا رہا ہے علم و عرفان سے، اور سلوک سالی کے جو سلوک مخیت میں ہم کون سے مقام پہ نہیں معلوم ہوتا، لیکن سلوک مطلق میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون سے مقام پہ، صالحین کے مقام پہ ہیں یا شہداء کے مقام پہ ہیں یا صدیقین کے مقام پہ یا نبیوں کا کام کر رہے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہوتا سلوک مطلق۔ یہ وہی میں کیوں جیسا جیسا تعلیمات آتے رہتے اس کے ذکر نہیں، ذکر میں کیا ہوتا زیادتی آتے رہتی، دنیا سے رغبت کم ہوتے رہتی، ذکر پہلے کم کرتا تھا اب کیا کثرت میں آ جاتا ہوں، اپنے آپ میں کائنات میں تفکر کرتا ہوں نہیں، پوری ذکر کرنے والا پوری کائنات میں تفکر کرتا تو اپنے آپ میں بھی تفکر کرتا ہوں۔ کیا تفکر کرتا؟ میں کتنا وقت اللہ کی یاد میں ہوں، کتنا وقت اللہ کی یاد سے کافی ہوں، جتنا اللہ کی یاد میں غفلت ہے میری میں مردہ ہوں، یہ تفکر کرتے رہتا ہوں۔ اب اس کو احساس ہوتا کیونکہ کائنات میں تفکر کر رہا تو ہر چیز میں تفکر کرتے رہتا، اپنے آپ میں بھی تفکر کرتا ہوں میں کون سے مقام پہ ہوں، ارے میں ذکر کثیر میں ہوں نہیں ہوں، ذکر کثیر میں ہوں الحمدللہ، اب صالحین کے مرتبے پہ آ گیا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں ذکر میں زیادہ لگاؤں، غفلت میں کم، غفلت میں آتا انسان بشر ہے، غفلت آتی، غفلت سے یعنی کوشش کر کے جہاد کر کے غفلت سے دور ہو کے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، یعنی متوجہ ہونا پھر غفلت میں آنا، متوجہ ہونا غفلت میں آنا، یہ کون ہے صالحین کا مرتبہ ہے۔ کبھی غفلت میں آ جائے گا، کبھی متوجہ نہیں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا پھر توجہ کرتا ہے، پھر غفلت ہوتی پھر توجہ کرتا، آتے رہتا جاتے رہتا، یہ صالحین کا مرتبہ ہے۔ معلومات آپ کو میں غفلت میں آ رہا ہوں، بلکہ اس کے بعد اگر یہ سلوک طے کرتے کرتے اگر نہیں، اگر یہ سلوک طے کرتے کرتے دوامت ذکر میں اگر آ گیا ہونے، اب غفلت ہی نہیں آ رہی اس کے بعد، ہمیشہ اللہ کی یاد میں دکھ رہا ہوں، اب اس کو یقین ہوگا اب یعنی شہداء کے مقام پہ آ جاؤ، ارے لوگ دنیا سے رغبت ختم آتی اس کے لینا دینا ختم ہوتا، اب اللہ ہی کو سب سمجھتا ہوں، اللہ ہی تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا قبیل و کارساز ہے، تیرے سوا کوئی میرا دوست نہیں، کوئی قبیل و کارساز نہیں۔ اللہ والے ہم کو زبان پہ تو لا لیے، ہمارا خال میں تو لا دیے اللہ والے، ان کا کام تھا خال میں تو لا کے، اب حال پیدا کرنا ہے ہمارے اندر، اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، کوئی بھی دوست ہم سمجھ رہے انہیں دوست ہے، انہیں دوست ہے، انہیں دوست ہے، کوئی بھی دوست نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی دوست ہے ہمارا، لیکن ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اللہ کے دوستوں پہ دعویٰ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہمارا، میرا دوست ہے تو ٹھیک ہے، کسی دوستی اگر معلوم کرنا ہے کتنا میرے سے قریب دوست ہے بولے اس کو آزماتے نا آزماتے نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اگر اپنے آپ کو اگر اللہ کا دوست ہوں کہ کوئی اللہ والے میں اللہ کا دوست ہوں نہیں بولتے، میں گنہگار سیاکار نہیں بدکار سب اپنے آپ کو یہی بولتے، اللہ والے کی سنت ہے یہ بولنے کا، جو بولا میں اللہ کا ولی ہوں تو پھر اس کو امتحان بھی دینا ہے، امتحان بھی دینا ہے اس کو ویسے دوست ہے کہ ہم دعویٰ کریں میں اللہ کا دوست ہوں، ایسا ہم اللہ کے دوست بنے نہیں جانا، امتحان میں پاس ہونا ضروری ہوتا، پھر اسے اللہ ہمارا دوست ہے، بولنا اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، تیری سوا کوئی ہمارا دوست کوئی نہیں ہے، دوست کوئی نہیں ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو ہر مصیبت سے بچانا، ہر مصیبت سے بچانا وہ دوست ہوتا، ہر مصیبت میں کھڑے ہو جانا وہ دوست ہوتا، کوئی ہے کائنات میں ہر مصیبت میں کھڑے ہونے والا، ایسے حالت پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتے اس کے ساتھ، روح پرواز ہوتی اس کی، ایسے حالت پیدا کرتا
کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتے، مجبور ہے تو پورے مجبور محتاج ہو جاتے، دوست بھائی بہن اب ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اولاد کا کر سکتے نہ، اولاد ماں باپ کرنا چاہ رہے نہیں کر سکتے، مجبور، دیکھو ایسے حالت پیدا ہوتے وہ ٹائم پہ کون مدد کرنا؟ اللہ کو اگر دوست بنا لیے اپنا تو اللہ ہی مدد کرتا، اللہ کو دوست بنانا، اللہ تو ہی میرا دوست ہے۔ اس وقت ہم کیا ہے عادت میں لانی، ہمارے جو حلقے کی جو دعا ہے، ہر چیز ہے حلقے کی دعا میں، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ دیکھو پوری دعا میں اگر غور کریں گے ہم، کوئی چیز نہیں چھوٹی میں، ہر چیز ہے، ایسی دعا ہم کو یہ محفل میں ملی۔ تو اللہ ہی دوست ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوست نہیں، تو ہی ہمارا دوست ہے، تیرے ساتھ کوئی ہمارا دوست نہیں، تو ہی ہمارا کفیل و کاسد ہے، وہ نہیں تھا ہمارا کفیل و کاسد، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے کفیل و کاسد، تو ہی ہمارا دوست ہے، تیرے ساتھ کوئی ہمارا دوست نہیں، تو ہی ہمارا کفیل و کاسد ہے، تیرے ساتھ کوئی ہمارا کفیل و کاسد نہیں۔ اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے محسن والا، ہماری ضرورت ہے کیا ہم بولنے والوں، اب کل صبح اٹھ کے کیا ضرورت پڑنے والی ہم بولنے والوں، اپن پلاننگ کر کے رکھتے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، دوسرے کام نکل جاتا، تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم پلاننگ کریں دوسرے کام نکل جاتا، ہماری ضرورت کیا ہم بولنے والوں، تھوڑی دیر میں کیا تکلیف ہونے والی ہے ہم، کیا چیز کی ضرورت پڑنے والی ہم نہیں معلوم، ہم غفلت میں، اللہ کو معلوم والا تھا انتظام کر کے رکھا پہلے سے، پیدا ہونے کے بعد میں 25 سال کی شادی کرتے ہیں اپن، خالی مثال سمجھنے کی آسان مثال ہے یہ، شادی کی ضرورت 25 سال کے بعد ضرورت پڑتی، 20 سال 22 سال کے بعد ضرورت پڑتی ہے ہمارے کو شادی کی، ہوتی پڑتی نا، نہیں پیدا میں شادی کر لیتے نہیں، 20-25 سال جاتے ہیں، تو اب جب پیدا ہوگا ہمارے کو شادی کی ضرورت پڑی ہمارے کو معلوم ہم سے مطلب ہم پلاننگ کر لی نکلتے باہر، تب پیدا ہوتے کہا ہے میری بیوی دیکھے تو ابھی سے جب پیدا ہوگی نہیں، جیسا ہم پیدا ہے نہیں، جب 25 سال کے ہم بچے یعنی شادی کرنا ہے ہمارے لڑکی کی ضرورت ہے، تو لڑکی کتنے سال کی دیکھتے ہیں ہم 2 سال 4 سال چھوٹی دیکھتے ہیں ہمارے سے، ہم 4 سال 5 سال دیتے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سے ہماری شادی کب سے پوری کرنے جا رہا تھا، جب بچی پیدا کر ہمارے یہاں سے جسے ہماری شادی ہونے والی ہے، ہماری ضرورت کب ہے 20 سال کا ضرورت ہے، اب ہم 5 سال کے ہے، 20 سال کے بعد ہمارے کو شادی کرنا ہے، اب اگر ہماری ضرورت کو ہمیں پورا کر لینا رہتا 20 سال کا میں خیال آ رہا ہے شادی کر لینا چاہیے بول تو پھر کیا کرنا، اب بچی پیدا ہونے کا انتظار دیکھنا پھر ہمیں پڑی تو میرے بڈھا ہو جانا، تو ہم جو اللہ کہاں نے حدیث پوری کرا کل صبح ہم کیا ضرورت ہے ہم ہمارے میں صبح کے کل نہاری کھاؤں گا، میں صبح کے کل میں کھچڑی کھاؤں گا، میں صبح کے یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا، پلاننگ کرنے کل کیا بنانا ہے، گھر میں پورا سودا ڈالا ہے ناشتے میں یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے، خالی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں لیکن کیا بنتا کیا کھاتے نہیں معلوم ہم نے۔ تو اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا کفیل و کاسد ہے، اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے محسن مولا ہماری تمام حاجتوں کو خیر سے پورا کرنا، اب کل جو ہماری حاجت آنے والی ہے ہماری اس کو خیر سے پورا فرما، شر کے ساتھ پورا رکھو فرما، حاجتیں پوری ہوتی خیر کے ساتھ بھی ہوتی شر کے ساتھ بھی ہوتی، خیر سے جو حاجت پوری ہوتی وہ مولا کی طرف سے ہوتی ہے، شر سے جو حاجت پوری ہوتی ہے شیطان کی طرف سے رہتی ہے، اپنی طرف سے رہتی ہے، دنیا کی طرف سے رہتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلوک جو ہے ہمارا یہ جو در ملا ہمارے کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو در ملا ہمارے کو، یہ در میں ہم کو مقصد حیات ملا، کیوں پیدا ہوئے ہم، نہیں تو در بدر ٹھوکرے کھا رہے تھے، خالی در بدر ٹھوکرے کھانے سے مراد اپنی زندگی کو مقصد کیا بنا لیے تھے کہ یہ جو ختم ہونے والا زندگی ہے ہماری اس کو سنوارنے جا رہے تھے اپن، اس کے آگے دربدر ٹھوکرا کھانے تھے، یہ کام کرنے تھے وہ کام کرنے تھے، اس کو یعنی کاروبار کرنا تجارت کرنا، یہ کہاں سے کماؤ کدھر پڑاؤ کیسے کماؤ کیسا کماؤ، یہ کدھر میں تھے دربدر ٹھوکرے کھا رہے تھے، مفت کی زندگی گزار دے رہے تھے، پوری مفت میں پھوکٹ میں زندگی گزار دے رہے تھے۔ جب غوث اعظم کا در ملا تو مقصد زندگی ملی، مقصد حیات ملی، کیوں پیدا کر اللہ تعالیٰ، تو فکر پیدا ہوئی، تو وہ فکر کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ایک لمحے کی فکر دین اللہ تعالیٰ 100 سال کی بے عبادت کے برابر ہے، ایک لمحے کی فکر دین، تو دین کے لیے ہم جمائیں تو کتنے لمحے گزارے جاتے ہیں ہمارے گھنٹے حساب کر لو، ایک لمحہ ایک سیکنڈ کی بات کر اللہ تعالیٰ، اب کیلکولیشن کر ہفتے میں کتنے ہزاروں سال کی ہم عبادت کر رہے نہیں، اور یہ نفل کام سنت کام نہیں ہے، فرض کام ہے، یہ کہ ہم بیٹھے یہاں پہ فرض کام کریں گے بھی، ایک تو یعنی 100 سال کی بے عبادت ہے، پھر فرض کام میں لگے ہوئے
اور یہ ایسا فرض ہے، یہ اگر فرض اگر ہم پورا نہیں کریں گے ہمارے 5 فرض پورے نہیں ہوتے، ادھورے معلق لٹکتے رہتے خالی۔ ہم کو سب کو معلوم ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج، لیکن یہ 6ٹا فرض بھی ہے۔ وہ 6ٹے فرض کیا ہفتے میں جمع کر رہے ہیں اللہ یہاں، چاہے وہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے نہیں ہے نا؟ تو یہ کیا کام ہے؟ یہ علم دین حاصل کریں، یہاں بیٹھ دین کا علم حاصل کریں، یہ ہے دین کا علم۔ حافظ قرآن بن جا رہے ہیں، عالم فاضل بن جا رہے ہیں، یہ دین کا علم نہیں ہے، یہ دین کا علم نہیں۔ ہم لوگ یہ دین کا علم ہے، یہ دین کا علم نہیں ہے۔ دین سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کی، اس سے دین سمجھنے کے لیے آسانی پیدا ہوتی اس کے لیے، لیکن دین کا علم وہ نہیں ہے۔ دین کا علم کیا ہے؟ دین کا علم کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ پوری حافظ قرآن ہو جانے، عالم فاضل کامل بن جا، لیکن اسلام کو نہیں پہچانا۔ اسلام کے معنی کیا ہے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ احسان کے معنی کیا ہے معلوم نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور یہ کتابوں میں نہیں ملتا علم ہے، یہ صحبتوں میں ملتا ہے۔ دیکھو اسلام، ایمان، احسان یہ کامل دین ہے، یہ اولیاء اللہ کے پاس ملتا ہے، یہ اللہ والوں کے پاس ملنے کا علم نہیں ہے۔ اور قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے اسلام، ایمان، احسان۔ حدیث جبرائیل نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ حدیث جبرائیل سے ثابت ہے۔ حدیث جبرائیل کو بیس بنائی تعلیمات کا۔ اسلام، ایمان، احسان یہ کامل دین ہے، یہ دین ہم یہاں سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی محفل لگا کے دیا، ہمارا کامل دین کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہماری بات آ رہی تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی اصول دین دیکھیں ہم 5 ہے اصول دین: اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ اسلام، ایمان، احسان قرآن ایک، حدیث جبرائیل سے ثابت ہے۔ تقوی اور توحید قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو اصول دین 5 میں سب سے بڑا اصل کیا تھا؟ اسلام کا۔ اسلام میں سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ سب سے بات کیا معلوم ہے؟ دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے ہمارے، تو کلمہ طیبہ کو سمجھے تو بات کہاں تک گئی؟ اعتبارات الہ تک گئی۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پہ ایمان لے رہا؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پہ ایمان لے رہا؟ آج ہم دیکھو، ہم یہاں آ رہے ہیں، معلوم ہو رہا کہ ہم کو کس پہ ایمان دے رہا اللہ تعالیٰ۔ آج کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں پوچھو تم کس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ تمہارا ایمان کس پہ ہے؟ پوچھو کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے بولتے۔ آج تک بول رہے بس اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، لیکن کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ اللہ پہ ایمان نہیں لے رہا، اللہ پہ ایمان لے رہا۔ اتنی باریک بات بتائی اولیاء اللہ، در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے، مفت میں زندگی گزار رہے تھے، کس پہ ایمان لائے بول تو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے بولے چلے آ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کلمہ طیبہ کا خلاصہ کرے تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں اللہ پہ ایمان اس لیے لے رہا۔ اللہ پہ ایمان سب کا ہے، مسلمان کا، کافر کا، یہودی کا، سب کا ایمان ہے اللہ پہ، لیکن اللہ کس پہ ایمان لے رہا؟ اللہ اپنے یعنی الہ پر ایمان لے رہا اللہ۔ کلمہ طیبہ میں 2 جز ہے، جز الوہیت، جز رسالت۔ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں۔ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام کون سے؟ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے، الہ وصفی نام ہے۔ اللہ کی صفت اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے صفت پہ ایمان لے رہا۔ میں اللہ ہوں تو ایمان مطلب پر اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پر اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے میرے پر اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ پہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ الہ ہے بولتے ایمان لانا ہے۔ اب الہ بولتے کس کو؟ الہ بولتے کس کو؟ ہم گزشتہ سمجھے تفصیل سے کہ الہ کے معنی آتے حاجی طرف آتے، الہ کے معنی معبود کے نہیں آتے۔ الہ کے معنی اگر معبود کے لے رہے تو کفر ہو جا رہا، اگر معبود کے لے رہے تو حقیقت میں الہ کے معنی حاجی طرف آ کے آ رہے، یہ بھی ہم تفصیل سے سمجھے اس کو۔
तफसीर में समझे तो फिर मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। इसको इला के माने, क्योंकि इला भी अरबी लफ्ज है, माबूद भी अरबी लफ्ज है। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा तर्जुमा हम तो उर्दू में करें, जब इला की बात जानते हो तो माबूद करें, वहां पे उर्दू का अरबी का तर्जुमा अरबी में कर देना। वहां पे नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मतलब माबूद अरबी लफ्ज है, उर्दू लफ्ज है, अरबी लफ्ज है, इला अरबी लफ्ज है। फिर मरते वक्त परेशान हो जाते, फिर जब जाकर निकालना होता तो शैतान आके ठह जाता सामने, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने बख्शा, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने बख्शा, और हम क्या कौन से खेत की मुकाबला करना है। वो टाइम असल मुकाबला का टाइम तो जब है नहीं, जब है आप अपन बैठ के बोल रहे सही है नहीं? जब आलम खुल जाएगा, ना जिस्म में खूबत रहेगी, ना खल्ब में खूबत रहेगी, ना रूह तो खत निकलने वाली रहती, जब जिस्म छोड़ने वाली रहती रूह, जब तो वो टाइम पे मालूम होगा ये क्या है, अभी नहीं मालूम होता। इस वजह उसकी कदर नहीं, क्यों जाके वापिस आके बोलने वाला नहीं है। अरे भाई वो वक्त आखिर किसी पर आ गया तो फिर वापिस फिर वो पलट के यार ख्वाब देख के बोला मैं वो जान निकालने वाले आ गए थे भाई, मेरी रूह कब्र में थी, ख्वाब रहता वो हकीकत जो देखता फिर आके नहीं बोलता वो नहीं। वो अल्लाह वालों की सोबत में तो मालूम हुआ था अल्लाह वाले क्या है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के राजा पूरे मालूम होते उन्होंने, तो वो रास्ते पर मालूम हुआ से सब चीज़ा नहीं। अपना राजदार एक दोस्त रहता थे, ऐसे राजा रहते अपने, अपन ना माँ बाप को बोलते ना बीवी को बोलते, किसको बोलते बात, ऐसे ऐसे राज रहते अपने दोस्त को बोलते अपन, बीवी को बोले तो भी नहीं जमता, बीवी छोड़ के चली जाती, माँ बाप को बोले तो घर में आने रहते नहीं। ऐसे ऐसे राजा रहते, किसको बोलते बचपन का दोस्त रहता उसको बोलते, पूरा राजदार रहता उन्हें। तो कभी भी एक तजुर्बे की बात बताए बड़े लोग अल्लाह वाले, किसी लड़के की दरियागी करना है तो उसके महल्ले में खानदान में नहीं करना, उसके करीबी दोस्त के पास करना। पूरे राजा बोलता हूँ बच्चा कैसा है, उसका करीबी दोस्त को नहीं मालूम करके उसके पास जाना सीधा, पूरे बिना मालूम होता उसको। लेकिन वो बेचारा तो असल राजा नहीं बोलता उन्हें, वो भी है, वो रोज राज निकालना पड़ता उसके पास। अब बच्चा सिगरेट पीता रहे, पीता कैसा मालूम करना, बच्चे के अंदर शौका क्या क्या है मालूम है, कैसा मालूम करना, सब चीजें मालूम करना है तो तरीके से मालूम करना पड़ता। तो दोस्त से मिले तो पूरे राजा बोलता। तो ये जहां करने का आलम का जो राज खुला हमारे सामने औलिया अल्लाह के साथ खुला। औलिया अल्लाह बताए क्यों, अल्लाह के दोस्त है, पूरे राजा अल्लाह के मालूम, अल्लाह का है पूरे राजा मालूम। 70,000 पर्दों में अल्लाह बोलते, आम इंसान बोलते, अल्लाह वालों के बाद पूरे पर्दे उठा दिए अल्लाह वाले। लामका छुप ना सका यार तुम्हारा हमसे, अल्लाह का लामका औलिया अल्लाह के सामने नहीं छुपता, लामका छुप ना सका यार तुम्हारा हमसे। आगे का क्या है, अब तो हर आन मिला करते हो हर जा हमसे, लामका छुप ना सका यार तुम्हारा हमसे। अल्लाह वाले कलाम नहीं रोसी शब्द अपनी बात को, लामका छुप ना सका, आगे बोले थे ये राज है, ये राज पढ़ के सुना समझाए नहीं, मगर समझना तो आना पड़ता सोबत में अल्लाह वालों ने। लामका छुप ना सका यार तुम्हारा हमसे नहीं, अब तो हर आन मिला करते हो हर जा हमसे। हर आन मिलते, हर जगह मिलते, कहते अपने आप को तुम लामका है, लामका है, ये राज है। ये तो करीबी दोस्त राज मालूम होता। तो जहां कहीं का आलम के वक्त का जो हालत रहते वो अल्लाह ने बता दे, ऐसा रहता ऐसा रहता ऐसा रहता, तैयार हो, कभी भी आ सकता वो, कभी भी आ सकता, कभी भी जवाब देना है हमारे को, कभी भी जवाब देना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके लिए क्या करना है, हमेशा ये कैफियत में रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कैफियत में आना है हमारे हमेशा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला इलाह पे ईमान मेरा, जब ईमान ला लिया इस दुनिया में अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह की तो कोई इलाह नहीं, जब जवाब दूंगा उन्हें जान के जवाब दूंगा, शैतान की भी तो नफी करता, वहां पे शैतान की उलियत की भी तो नफी करता, शैतान खुदा के भेजना के ठहरता सामने, भाई खुदा हूं बोलता, अरे सही भी, अरे मैं अल्लाह का दीदार कर लिया बोलते, खत्म, जान निकल जाती काम से। शैतान आता गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का बन गया था आपके पास, आपकी इबादतों को, आपकी रियाजतों को देख के नहीं, आप जब मुराक़बे में बैठे थे आपके बन गए वो नहीं,
ہم ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے. اب مراقبے میں ہم بھی کبھی بیٹھتے ہیں, آتا تو نہیں کہ وہ کرنے مراقبہ, کبھی کبھی بیٹھ کر مراقبے میں کیسے کیسے خیالات آتے نہیں. مراقبہ میں ملک ہوں اللہ کی, اللہ تو میرا مالک ہے. پہلا مراقبہ تو یہی ہے, اللہ کو مالک دیکھنا, انفس کی پوری اللہ کے حوالے کرنا. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب مراقبے میں بیٹھے, آپ کو مراقبہ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, گنتی میں نہیں آتا. آپ کا مقام ایک مطلب پوچھے, آپ کی ریاضت مجاہدے میں دیکھیے کہ آپ کا کیا مقام ہے. آپ کو دیکھے تو نبیوں کے مقام پہ دکھتے آپ, ہم کیا سمجھنا آپ کو. آپ کے مریدہ پوچھے تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب جہاد پہ نکلتے تھے تو ان کے جو گھوڑوں کی نال رہتی تھی نا, نال نیچے جو بنتے لوہے کی نال ہی بولتے نا, ہاں اس کے جو جب وہ گھوڑے چلتے تھے بھاگتے تھے راہ میں, اللہ کی راہ میں, تو اس کے اوپر جو دھول جمع ہوتی تھی, اگر دھول وہ جو گرج جمع ہوتی تھی, وہ گرج کا ایک تنکا بھی اگر بہت اگر بن جائے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا میں بولے. اپنا مقام ایسا بتایا, آج ہم چار نمازہ پڑھ لے کے اپنے آپ کو کیا سمجھ نہیں. تو آپ کا وہ مقام بنتا ہے جو آپ جب مہانی آپ مراقبے میں بڑے بلانے میں سبلا رحمۃ اللہ علیہ, تو شیطان ایسا اترا آسمان میں سے نورانی لباس میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں میں. آپ کی ریاضت آپ کے تقوی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نمازوں کو آپ کے معاف کر دیا تمام عبادتوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں نماز ہے, تو پھر میرے کو کیسا معاف کرتے نماز. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول پڑے بھاگ گیا. بھاگتے وقت کیا بولا, وہاں بھی کوشش کرا, وہاں بھی ایمان نکالنے کی کوشش کرا. اے غوث تم اپنے علم سے بچ گئے. غوث بولتے میں میرے علم سے بچا, میں اللہ کے فضل سے بچا, اللہ کے فضل سے بچا, میں میرے علم سے بچا, میرا علم کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے سامنے اگر ایسا ہوا تو کیا کرتے دیکھو نہیں, پہلے تو دوسرے دن نماز چھوڑ دیتے پر میرے نماز معاف ہو گئے, ایسا ایمان ہے اپنا. تو مقام اور مرتبہ کے حساب سے شیطان آتا, وہ شیطان سے مقابلہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کلمہ جواب میں الہ پر ایمان لے رہا, تو الہ کو جاننا ہے, الہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کی. تو تفصیل سے سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ کے سامنے جب یہ دعوت رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, تو وہاں پر اعتبارات رکھے آپ, جس کو ہم سمجھے چار اعتبارات رکھے. الہ وہ ہو سکتا ہے کسی کوئی ذات ہونا, الہ وہ ہو سکتا جس کی کوئی ذات ہونا, الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ صفات ہونا, الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ افعال ہونا, الہ وہ ہو سکتا جس کے کچھ آثار ہونا. تو اعتبار میں الہ چار ہے, تفصیل سے سمجھا میں خالی تو آگے بڑھا بتاؤ. اعتبار میں الہ کیا معلوم ہے حدیث سے کہ چار کیا ہے, ذات, صفات, افعال اور آثار, یہ اعتبارات الہ ہے. تو آثار سے دیکھیے ہم, آثار میں الہ کیسا ہونا, سارے جہانوں کا مالک ہونا. الہ سارے جہانوں کا مالک ہونا. وہ مالک کو جانا کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ کی سوا کوئی مالک نہیں, وہ ہم یہاں پہ جانا ہے. یہ پہلا اعتبار ہے, یہ پہلا اعتبار جاننا ہے. اس کے بعد پھر ہم کو افعال جانا ہے, صفات جانا ہے, اس کے بعد ذات جانا ہے. کس کو جانا ہے بیٹھ کے اپن, اللہ کو نہیں جانا ہے, اللہ کو کوئی نہیں دے سکتے, اللہ کے ذات میں تفکر نہیں کر سکتے, اجازت بھی نہیں ہے. کیا معلوم ہے بیٹھے کا معلوم کس کی پہچان ہو رہی, الہ کی پہچان ہو رہی, اللہ ہی الہ ہے یہ معلوم کرنا ہے ہمارے بیٹھے, تصدیق کرنا ہے اللہ کی کا کوئی الہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہ کے اعتبارات میں بتائے کیا اعتبارات, یعنی اعتبارات مانی کسوٹی, ٹکاؤ, سونا, سونا اصلی ہے یا نقلی ہے اس کو پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی آتی ہے, گھس کے دیکھتے اس پہ, گھسے تو معلوم ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار میں الہ رکھے, یعنی الہ کو پہچاننے کے لیے کسوٹی دیے, ذات, صفات, افعال, آثار, اس میں گھس کے دیکھ لو, اس میں گھس کے دیکھ لو. تو جب الہ کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی معبود سے مراد کوئی بت الہ نہیں, جب اولیاء اللہ کی سمجھ میں آ کے ہم سنے کہ کوئی بت الہ نہیں, تو ہم سمجھا ہم موحد بن گئے اپنے آپ کو.
میں پورے بتوں کی نفی کر دیا، میں اللہ ہی کو الہ مانتا ہوں بولتے، پھر اور ایک وہاں پہ بت کو رکھے وہاں پہ لا سے کل مخلوق کی ہوئی کی نفی کر دینا، صرف بت نہیں، کوئی مخلوق الہ نہیں، بیت بارے آثار کوئی مخلوق مالک نہیں، صرف بت نہیں، کل مخلوق وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا اور اس کا مقدر لکھ دیا. تو تمام کائنات میں جو بھی دکھ رہا ہمارے کو تمام کا تعلق ہے اللہ کی ملک ہے، کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. جو پیدا ہوا ہے، جو پیدا کیا جاتا ہے انہیں مالک نہیں ہوتا، انہیں ملک ہوتا انہیں. تو بیت بارے آثار کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کی. ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، یہ ایمان لانا ہے ہمارے کو. تو بیت بارے آثار دیکھیں گے اللہ ہی کو مالک دیکھیں گے. اللہ کو مالک جاننا ہے، اللہ ہی مالک ہے، یعنی اللہ مالک ہے مراد اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں. یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے یہ علم ملتا ہے، یہ آپ کا علم ہے. یہ علم ملا تم چاہے مقصد حیات تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، نماز روزے زکات حج ادا کرتے رہنا، یہ چھوڑنا نہیں ہے یہ، لیکن ساتھ میں کلمہ طیبہ بھی سمجھتے رہنا ہے. صحابہ کرام کے بعد کلمہ طیبہ سمجھنا تھا 13 سال، نماز پڑھ نہیں ہوئی تھی، کلمہ طیبہ کو سمجھے. ان کی زبان میں پھر عربی زبان میں کلمہ طیبہ ہے، سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات بابرکت ہے، سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں جن کے مقام تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی ہے، وہ نبی ہے، پھر انہی کی زبان میں کلمہ طیبہ آیا. ان لوگوں کو 13 سال لگے سمجھنے کے لیے. ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، ہمارا کتنا ٹائم لگنا سمجھنے کے لیے. سمجھے ہم کبھی کلمہ طیبہ کی طرف بہت زیادہ ملے، ہم ذہن لگا ہے ہمارا، سمجھو یہ اصل یہ ہے، پورا راز اس میں سے. لا الہ الا اللہ میں پورا راز ہے، اللہ کے آتے پتے پورے لا الہ الا اللہ میں سے، مخلوق کے آتے پتے بھی لا الہ الا اللہ میں سے. کہا جاتے ادھر اللہ عرش ہے بولا ایمان نہیں، اللہ اپنے ساتھ ہے بولا ایمان ہے. اللہ بولے اپنا اوپر ہاتھ ہوتا، اللہ اوپر نہیں، اللہ اپنے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے. لا الہ الا اللہ سمجھے تو معلوم ہے ہمارے انشاءاللہ سمجھ جائے. تو یہ وہ علم ہے اعتبارات الہ کا. تو یہاں پر بیٹھ کے ہم الہ کی یعنی پہچان کر رہے ہیں یہاں پر، کیوں وقت آخر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوتا. تو باعتبار آثار اللہ کو مالک دیکھنا ہے ہمارا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. شے کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے میرا آتا ہے اس کی ملک میں، اس کا مالک میں اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم دین کی فہم دینا، یہ فہم جو ہے نا یہ بہت اہم علم ہے. لا الہ الا اللہ، مالا لا الہ الا اللہ کی بات چھڑ دیے تو لا الہ الا اللہ بھائی اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، معلوم کیا ہے لا الہ الا اللہ. یہ راستہ ہمارا وہ ہمیشہ کامیاب ہے، سلوک یہ ہے ہمارا، سلوک لا الہ الا اللہ طے کرنا ہمارا. لا الہ الا اللہ اٹھنا بیٹھنا یعنی اڑنا بچھونا ہو جانا ہمارا لا الہ الا اللہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ. کوئی معمولی بات نہیں ہے. کائنات کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ ہے، کائنات کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں اللہ کا بھی پتہ ہے، رسول کا بھی پتہ ہے، مخلوق کا پتہ ہے، شیطان کا پتہ ہے، نفس کا پتہ ہے، اپنے خود کا پتہ ہے. پورا علم لا الہ الا اللہ میں ملے گا ہمارے کو. نہیں، لا الہ الا اللہ کے لا میں پوری مخلوق کا علم ہے، پوری مخلوق کا. لا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، لا میں کافر کا بھی علم ہے، مشرک کا بھی علم ہے، ہر ایک کا علم ہے لا میں. لا کا سمجھیں گے تو تمام پوری مخلوق کا علم آ جائے گا. لا میں پوری مخلوق میں الوہیت پن دکھ رہا، وہ الوہیت پن کا انکار کر دے کہ وہ اللہ ہی نظر آئے گا. اب کون بچا؟ اللہ ہی بچا. کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، دو کے سوا کسی ذات نہیں ہے کائنات میں. ایک خالق ہے، خالق یعنی خود سے قائم ہونے، اس کو قائم نہیں کرا. بقا جتنے بھی لوگ مخلوق ہی تھے، تمام مخلوق کی الوہیت پن کو کار دیں، الوہیت پن کی نفی کر کے اللہ کو الہ ثابت کرنا، اللہ کو مالک ثابت کرنا ہے. ویسا ایمان ہم کو لا کے دنیا سے جانا ہے. یہ ہے محنت کرنا، اس کے اوپر محنت کرنا ہے. تو اس کا احساس کب ہوگا؟ وقت آخر ہوگا انشاءاللہ. ادھر کلمہ طیبہ سے یعنی زبان پہ کلمہ طیبہ جیسا جاری ہونا ہے، جسم قلب اور روح کے ساتھ کلمہ طیبہ جب بولیں گے تو روح بھی خوش، قلب بھی خوش، ابد بھی خوش. خوشی خوشی مولا کے حوالے ہو جائیں گے، خوشی خوشی مولا کے حوالے ہو جائیں گے، روتے روتے نہیں ہوں گے، خوشی خوشی ہوں گے.
کیونکہ یہ پنجرا ہے، اپن پنجرے میں قید ہے، پنجرا کھلا پنچھی اڑا، اپنے آزاد تھا، ہمیشہ کھل کے کام کر سکتے تھے، پرانے پھر کھل کے کام کر رہے ہیں۔ جب آپ مخیر تھے جس میں مبارک میں قید تھے تو بغداد شریف کی حد تک کام کرے، جب آپ یہ پنجرا چھوڑ دیے، آج غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ، آپ کی مزار مبارک آپ کہاں کے؟ نہیں، بغداد شریف عراق کے ہیں آپ، لیکن یہاں ان کا نام لے رہے ہیں اپن۔ کیا ہے یہ؟ دنیا میں کونے کونے میں آپ کا نام لینے والے، کیا ہے یہ؟ پنجرا کھلے ہوا ہے اب ان کا، ظاہر ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں، ہر ایک کی صورت سے جو ان کا علم دیا ان سے ظاہر ہے، ان کا علم لینا اپنانا۔ کیا ہے ان کا علم؟ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا تو نے غوث اعظم کو سمجھ گیا۔ لا میں سب کا علم ہے مولانا، ساری کائنات کا علم ہے، اور غوث پاک کیا ہے؟ مخلوقی چلا، لا میں ان کا بھی علم ہے، ان کا بھی علم ہے۔ تو یہ وہ علم ہے، یہ علم جیسو ہم کو آج بھی، یعنی آپ وہ اتنی دور ہے کہ ہم وہ علم کیسا مل رہا ہے؟ پھر یہ علم غوث اعظم کا علم ہے، آل رسول ہے نا، آپ آل رسول ہے نا، ان کا علم کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن تھامے سے مراد کیا ہے؟ ذرا قرآن مجید کی حالت کر کے رکھے پر، ویسے اولیاء اللہ کی بھی حالت کر کے رکھ دی ہوئی۔ قرآن مجید کو گھر میں سب سے اونچے مقام پہ وہ پاک کپڑے میں لپٹ کے اوپر رکھ دیتے، وہ مقام وہ مقام نہیں ہے قرآن مجید کا، یہاں ہے اس کا مقام، یہاں ہے۔ سارے شادی میں سب سے پہلے قرآن مجید دیتے، دیکھو جو شادیوں میں آتی نا قرآن مجید ماری تک رہتی ہے اپنے پاس، پورا سامان ختم ہوا تھا، کیوں خراب نہیں ہوتی؟ جہیز کی الماری، پلنگ، بستر، نہیں اور کیا کیا تھا، برتن، جوڑے کی رقم، گاڑی، گھر، زمین، سو ختم ہو جاتی، پورے بیوی بھی بڈھی ہو جاتی، بیوی بھی ختم ہو جاتی، سو ختم ہو کے کچھ ملا تو آخر میں بچتی کیا؟ قرآن مجید۔ کیوں؟ وہ استعمال ہی نہیں، میری شادی کی قرآن شریف بھائی اٹھا کے رکھا، وہ ہے مقام، وہ نہیں ہے مقام قرآن مجید کا۔ اسی طرح اللہ والوں بھی کیا کرے؟ مزاروں میں رکھ دیا خالی اللہ والوں کو، درگاہوں میں رکھ دیا اللہ والوں کو، نہیں مانی ہے ان لوگ، مانی ہے۔ آج کل عرس شریف جو ہو رہے نا، عرس شریف میں اللہ والوں کا رہنا ہی نہیں مزاروں میں، اللہ والے بتا تو پتا پر وہ تو نہیں معلوم، عرس شریف میں ایسے سے حرکت اور اللہ والے پریشان کے بھاگ جا رہے وہاں سے۔ جیسا عرس منانا ہے ویسا منانا ہے عرس۔ عرس کے معنی کیا؟ ملاقات کے، اللہ والوں کی ملاقات اللہ سے وصل ہوا، عرس کے معنی وصل کے ہے، وصل کے اللہ والے سے ملنا ہے تو وہ مقام حاصل، زندہ اللہ والوں کے پاس جا کے وہ مقام حاصل کر لینا، تو انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ پورے اللہ والوں کو یہاں پائیں گے۔ جانے کی ضرورت نہیں، جانا ہے وہاں کی رحمت سے ہم کو مالا مال ہونا ہے، وہ والی چیز ہے۔ اللہ والوں کی مزار پہ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستے رہتی ہے، وہ رحمت لینے کے لیے ہم کو وہاں تک جانا ضروری ہے، وہ رحمت اللہ کی طرف سے برستی رہتی ہے وہاں پر، کیوں؟ وہ اللہ والے، اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے اوپر، ان کے مزار شریف پر برستے رہتی ہے، لیکن اللہ والے صرف وہی مخیر نہیں ہے، یہاں ہے سو ہے، ہر اللہ والے ملیں گے انشاءاللہ محفل میں، ہم کو بصارت نہیں ہے، وہ بصارت اللہ تعالیٰ دے گا، تقریباً پورے اللہ والے ملیں گے ہمارے، پوری شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے یہاں پر، خواجہ غریب نواز ملیں گے، خواجہ بندے نواز ملیں گے، پیران پیر ملیں گے، رسول اللہ ملیں گے، خدا ملیں گا۔ ابھی کیا ہونا نہیں، یہ ایم ایل اے مل رہا بولو 4 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں، نہیں ایم پی مل رہا بولو، اب بات آ گئی، جب بات آ گئی، وہ دورہ ختم ہو گیا، الیکشن ختم ہو گیا نا، اب یہاں نے پہلے محلے میں دورہ والا بولے تو نماز چھوڑے تھے، ظہر کی اذان ہوتے رہتی ہے، پڑھ لیں گے، بعد میں ایم ایل اے صاحب آ رہے مل لیں گے، ایم پی صاحب آ رہے مل لیں گے، بعد میں پڑھیں گے، 4 بجے 4:30 بجے نماز قضا ہو جاتی۔ یہاں پہ کون کون موجود ہے محفل میں؟ سب سے بڑی جو حدیث ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہاں پہ اس کی رحمت کا نزول کثرت سے ہوتا ہے۔ ابھی کیا ہونا، اگر میں اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا
کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔